الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الى یوم الدین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ مسلمانوں کے نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے. محرم کا مہینہ، اس کے اوپر کچھ بات کر لیتے ہیں. محرم الحرام، جس کو شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے. اللہ کا بہت ہم پر اپنا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے دین کا حصہ بنایا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سرٹن دن، مہینے، اوقات، راتیں ایسی رکھی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشل بنایا تاکہ ہم ان کے اندر عبادت کر کے اپنی کمی کو دور کر سکیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکیں. محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اس کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ اس لیے بنایا گیا، ذی الحجہ کے آخری دنوں میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا آغاز ہوا تھا. مدینہ آنے کے بعد نئے مہینے کا جو چاند نکلا تھا وہ محرم الحرام کا چاند تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کر کے واقعہ ہجرت کو اسلامی سال کی ابتدا قرار دیا. اور کیونکہ پہلا چاند مدینہ میں محرم کا نکلا تھا تو محرم کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ لکھا گیا. یہ ڈیٹیل ہمیں صحیح بخاری کی جو شرح ہے، ایکسپلینیشن ہے فتح الباری، اس میں مل جاتی ہے. محرم کے لٹرل میننگز ہوتے ہیں فوربڈن، یعنی کہ ممنوع، سیکرڈ، مقدس، عظمت والا. یہ وہ مہینہ ہے جس کی اہمیت آپ کو احادیث سے پتہ چلتی ہے. سنن نسائی میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے بہترین صیام یعنی روزے اللہ کے مہینے محرم کے مہینے کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد بہترین نماز رات کی نماز ہے یعنی کہ تہجد. ہم جانتے ہیں کہ 4 مہینے ان 12 مہینوں کے اندر حرمت والے ہیں، سیکرڈ ہیں، جو کہ پہلا مہینہ محرم ہے، پھر 7th 11th اور 12th کنزیکٹیو ایک ساتھ 3 حرمت والے مہینے آتے ہیں. ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ چاروں اسلامی کیلنڈر میں سیکرڈ منتھس، حرمت والے مہینے ہیں. یہ 4 حرمت والے مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب اسلام سے پہلے بھی حرمت والے تھے. جو مکہ والے تھے وہ پہلے 3 مہینوں میں حج اور چوتھے میں عمرہ کرتے تھے. اس لیے ان مہینوں کے اندر وہ آپ جنگ نہیں کیا کرتے تھے، لوٹ مار نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ ان کے اندر سینٹٹی والے سیکرڈ منتھس تھے. اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو اپنے ساتھ منسوب کیا ہے، شہر اللہ المحرم. تو یہ نام سن کر ہی ہمیں اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. جو محرم ہے یہ کئی اینگل سے اپنے اندر ہسٹوریکل ایونٹس کو رکھتا ہے، اور بعض تاریخی واقعات جو ہیں وہ اس کی اہمیت کو اور بڑھا دیتے ہیں. یہ وہی مہینہ ہے صحیح مسلم کے مطابق جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلائی فرعون کی. اسی مہینے میں فرعون کو غرق کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کامیابی کے ساتھ مصر سے لے کر نکل گئے. عام الفیل کا واقعہ جو ہے وہ اسی مہینے میں پیش آیا جب ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر جو تھا وہ
حضرت عمر کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور یکم محرم کو 23 ہجرہ کو آپ شہید ہو گئے۔ حضرت حسین اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ساتھ 10 محرم کو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ تو بہت سے واقعات، تاریخی واقعات اس دن کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ان کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا گیا ہے کہ ویسے تو تمام حالات کے اندر، پورے سال کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنا پسندیدہ نہیں ہے، پورے سال اللہ کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں نافرمانی کرنے سے میکسیمم بچنا چاہیے، اس لیے کہ ان مہینوں کے اندر برائی جو ہے وہ بڑا گناہ بن جاتی ہے۔ یعنی برائی کرنا تو ہمیشہ برا ہوتا ہے، لیکن ان مہینوں میں برائی کرنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق ان مہینوں میں گناہ انسان پر بڑے بڑے برڈن لے کر آتا ہے۔ ابن عباس واضح کرتے ہیں کہ بالکل جیسے اللہ نے اپنی مخلوقات میں کچھ کو ایلیٹ رکھا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں فرشتوں کو خاص رکھا اپنے کاموں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات رکھا، پھر اللہ نے انسانوں میں ایلیٹ کلاس رکھی جیسے کہ انبیاء اور رسول، پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف سپیچ پیٹرن بنائے اور ان سب تمام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو، ذکر اللہ کو اہمیت دی۔ اللہ نے زمین کے اندر کچھ حصے، کچھ سپیسز خاص رکھی جیسے کہ مساجد۔ اسی طرح مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے اہمیت کے پوائنٹ آف ویو سے رمضان کو سلیکٹ کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مہینوں کے اندر اہمیت کے پوائنٹ آف ویو سے حرمت والے 4 مہینوں کو سلیکٹ کیا جن میں محرم بھی موجود ہے۔ دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو اہمیت کا حامل بنایا۔ راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو سال میں 1 مرتبہ اہم بنایا اور ہر رات تہجد کے وقت کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی۔ تو یہ جو اللہ نے اسپیسیفک ٹائم، ڈیز اور منتھس چنے ہیں، اس میں نیکی انسان کے اجر کو بڑھا دیتی ہے۔ ان اوقات کو میکسیمم یوز کرنے کی کوشش کریں۔ محرم کا مہینہ آ رہا ہے، اپنی پچھلی زندگی کو ہم مڑ کر دیکھتے ہیں تو بہت سی زندگی ماضی ہو گئی اور ماضی میں بہت سی غلطیاں بھی ہم سے ہو گئیں۔ یہ ہر آنے والا بہترین اپرچونٹی کا مہینہ، دن، گھڑی ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں کو ریکٹیفائی کر کے اچھے طریقے سے آگے نیکیوں میں بڑھ سکیں۔ محرم کے مہینے میں جتنی نیکیاں کی جا سکتی ہیں، جتنے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، جتنے نیک کام کیے جا سکتے ہیں، اس کو میکسیمم کرنے کی کوشش کریں۔ اور یقیناً نیکیوں میں افضل ترین نیکی روزہ رکھنا ہے، تو جتنے روزے رکھ سکتی ہیں اس مہینے میں روزے رکھیں۔ ہاں، لیکن اگر آپ کے قضا روزے، فرض روزے کی قضا رہتی ہے، پہلے وہ فرض روزوں کی قضا مکمل کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد بہترین روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ ویسے بھی محرم کو شہر اللہ بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ بعض اسکالرس کے نزدیک پورا مہینہ نیکی کا اہتمام کریں، جتنے روزے رکھ سکیں رکھیں، مگر یہ بات بھی پروون ہے کہ رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل روزے نہیں رکھے۔ تو حدیث جو بتاتی ہے کہ رمضان کے بعد بہترین مہینہ روزے رکھنے کے لیے محرم ہے، یقیناً اٹ از انکریج ٹو فاسٹ، جتنے روزے رکھ سکیں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جاتا ہے، شرح النبوی صحیح المسلم میں ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ رمضان کے علاوہ شعبان میں روزے رکھنے کا اہتمام کیا ہے۔ ممکن ہے کہ محرم کی اہمیت بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹورڈز اینڈ آف ہز لائف آپ پر واضح کی گئی ہو، واللہ عالم۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جتنی بھی گڈ ڈیڈز اس مہینے میں کر سکتے ہیں خاص طور پر کیجیے، خاص طور پر جتنے روزے رکھ سکتی ہیں نفلی روزے وہ رکھیے، نوافل پڑھ سکتی ہیں، صدقہ کر سکتی ہیں وہ کیجیے، اور 10 محرم کا روزہ، نفلی روزہ رکھنے کا اہتمام ضرور کیجیے۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، رسول اللہ نے مدینہ میں آ کر نوٹس کیا، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ پھر جب مدینہ ہجرت ہوئی تو آپ نے اس روزے کو کنٹینیو کیا، اور یہ اس وقت جب تک کہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، یہ روزہ فرض روزوں کے اندر شامل تھا۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، رسول اللہ نے مدینہ آ کر نوٹس کیا کہ بنی اسرائیل 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو رسول اللہ نے وجہ معلوم کی۔ ان کے رہبائز نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی تھی اور فرعون کو غرق کر دیا تھا۔
تو ہم موسیٰ کے ساتھ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے تھے اور ہم روزہ رکھا کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، کہ ہم پر موسیٰ کا زیادہ حق ہے بنی اسرائیل کے مقابلے میں۔ اور پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ 10 محرم کو روزہ رکھیں۔ 10 محرم کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، اور اسی دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے، صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے، یعنی کہ 10 محرم کے دن کا نفلی روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا ایکسپیشن کفارہ بن جاتا ہے۔ اور یہ کون سے گناہ ہیں؟ obviously مائنر سنس، صغیرہ گناہوں کی بات ہے، اس لیے کہ کبیرہ گناہ آٹومیٹیکلی معاف نہیں ہوتے، ان کے ساتھ توبہ اور نہ کرنے کی کمٹمنٹ کی کنڈیشنز شامل ہوتی ہیں۔ تو 10 محرم کا روزہ رکھنا اور اس کے علاوہ جنرلی جتنے بھی نفلی روزے اس مہینے رکھے جا سکتے ہیں وہ محرم کے مہینے کی خاص عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری شارٹ کمنگ کو جانتے ہیں، اسی لیے ونس ان اے وائل ہمیں آپشن دیتے ہیں تاکہ ہم میکسیمم ان ایکسٹرا نوافل کی عبادات سے فائدہ اٹھا کر اپنے ماضی کے گناہوں پر تلافی کر سکیں، یہ ان کا کفارہ بن سکے۔ So don't be a loser by losing these opportunity۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل سے وجہ جاننے کے بعد عاشورہ کا روزہ رکھنے کے لیے صحابہ سے کہا تو روایات میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے کہا کہ 10 محرم کو بنی اسرائیل عبادت کرتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں اپنے ایونٹ کی وجہ سے، تو کیا یہ ان کو کاپی کرنا نہیں ہوگا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہود کے سملر کوئی کام نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ دیکھ لیں ایون ان میٹر آف عبادات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ سملیرٹی آئے یہود میں یا مسلمانوں میں یا نان مسلمز میں اور مسلمانوں میں، تو آپ نے وہاں پر بھی کہا، رسول اللہ نے کہا کہ اگر میں اگلے سال تک موجود رہا تو میں 9، 10 کا روزہ رکھوں گا یا 10 اور 11 کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی سیلیبریشن کو عبادات کے ساتھ ساتھ کسی بھی کلچر کو جس کا تعلق نان مسلم کمیونٹی سے ہو، اہل کتاب سے ہو، اس کو جتنا میکسیمم ہم اوائڈ کر سکیں اس کو ہم اوائڈ کریں۔ اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ مستحب ہے کہ اس کے ساتھ آپ یا تو 9 کا روزہ رکھ لیجئے یا 11 کا روزہ رکھ لیجئے۔ ہائر لیول ہوگا کہ کوئی انسان 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھے، اینڈ دا ہائیسٹ لیول ان محرم کی عبادات 9، 10 اور 11 کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، 1 دن پہلے 10 محرم سے اور 1 دن بعد 10 محرم کے۔ اپنے محرم کی گھڑیوں کو جتنا ذکر میں، تسبیحات میں، صدقے میں، استغفار میں استعمال کر سکتے ہیں اتنا استعمال کیجئے۔ محرم کے مہینے کی ان نفلی عبادات کے وقت کو ضائع کر دینا انسان کی محرومی ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے مسلمانوں کا، اس کو ایک نئے پیشن کے ساتھ، نئے موٹیویشن کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ شروع کیجئے۔ خوب عبادات کریں۔ مسلمان عبادت کر کے انرجیٹک ہو جاتا ہے، فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجئے، عبادت، نفلی عبادت کے ذریعے، فرائض کو مکمل ادا کر کے اور دعا کے ذریعے۔ کوئی سورت یاد کرنے کا ٹارگٹ رکھ لیجئے، کوئی قرآن کا پورشن تلاوت کرنے کا ٹارگٹ رکھ لیجئے، والدین کی خدمت تھوڑی ایکسٹرا کر لیجئے، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں جو بہتری لا سکتے ہیں اس کے لیے کوئی سٹیپ اٹھائیے، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف کوئی توجہ کے اینگل جو آپ خاص اس مہینے لا سکتے ہیں اس نیت سے لائیے کہ اللہ آپ کی اس کوشش میں برکت ڈالے گا۔ نافع علم حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کے لیے اگر کوئی آپ فلنتھراپسٹ سوشل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں تو وہ کیجئے۔ یہ سب وہ نیکیاں ہیں جو ہمیں محرم کے مہینے میں میکسیمم کرنے کی ضرورت ہے۔ میکسیمم اپنے آپ کو جھگڑے سے، بحث سے، فتنے اور فساد سے دور رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام اگر ہم یاد رکھیں تو ہم آپس میں اپنی زبان کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنے معاملات کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی میں کانفلکٹ ریزولوشن بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ آپ کا پیغام جو آپ نے اپنے آخری خطبے میں دیا تھا کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔
یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے کافی ہے۔ اس مہینے پریکٹس کیجئے تاکہ باقی 11 مہینے ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ اپنے زبان اور اپنے عمل سے کسی کو تکلیف مت دیجیے۔ کوئی زبان سے ایسا کلمہ، ایسی بات مت نکالیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے۔ صحابہ کرام جیسی بے مثال شخصیات کے لیے اپنی زبان سے کوئی نامناسب لفظ یا جملہ ان کے لیے ادا مت کیجیے، ان کی شان میں گستاخی نہ کیجیے۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے تو اس مہینے اپنی نیکی کو بڑھانے کے لیے آگے بڑھ کر سامنے والے کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، چاہے آپ کی غلطی نہیں ہے، اس کو ریزالو کرنے کی طرف لے کر جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہو سکتا ہے ابھی سے پلان کیجیے، اور پہلے دن سے اگر چاند نظر آتے ساتھ ہی اپنی عبادات کو پلان کیجیے۔ قرآن کی ریسیٹیشن، 10 محرم کا روزہ منیمم کم سے کم، اور صدقات، اور اپنی شخصیت میں بہتری کی طرف آنے کے لیے اللہ سے مدد اور دعا مانگیے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر و عافیت سے اس مہینے میں عبادت کرنے کی اور صراط مستقیم پر زندگی بھر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے آنے والے سال میں ہمیں ایمان، صحت، تندرستی، طاقت، اسٹیمنا، والدین کی فرما برداری اور اولاد کی فرما برداری نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔